سورۃ النمل آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قوم ثمود کا تذکرہ تھا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قوم لوط کا تذکرہ ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور جس علاقے کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے یہ شرق اردن کا علاقہ تھا۔ قوم لوط کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ ایک بیماری یہ تھی کہ اس قوم کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی عادت تھی۔ بالخصوص کوئی اجنبی اگر آ جاتا ان کی بستی میں، ان کے علاقے کے اندر، تو یہ مسافر کو، مہمان کو نہیں دیکھتے تھے، ان کا مشغلہ تھا لوٹنا، لوٹ لیتے تھے۔ دوسری خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ بھری محفل کے اندر ناشائستہ حرکات کرنا، اور اس کی تفصیل مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے، ایک تو بے حیائی کی باتیں کرنا، جس طریقے سے آج کل بھی یہ باتیں عام ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ایک مخصوص بیماری تھی اور عام تھی، وہ یہ تھی جیسے 20-25 بندے بیٹھے ہیں، 50 بیٹھے ہیں، تو بلند آواز سے ہوا خارج کرنا، اور اس پر پھر وہ کہکے لگاتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے ساتھ یہ نظام لگایا ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن کوئی محفل کے آداب بھی ہوتے ہیں، کوئی شرم حیا بھی کوئی چیز ہے۔ تو ان کا یہ مشغلہ تھا کہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے اور اس پر بڑے وہ خوش ہوتے تھے، اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں یہ ایک خوبی تھی، ایک فن تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ تجارت پیشہ بھی تھے، اور ان کی جو زمینیں تھیں انہیں باغات بھی تھے، کھیتی باڑی بھی تھی، مالی لحاظ سے یہ خوشحال تھے۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کا مال کھانے کے لیے اتنے بے چین رہتے تھے، چونکہ تجارت پیشہ تھے،
کوئی تاجر آ جاتا ہے، باہر سے آ جاتا ہے، تو اسے کہتے تھے کہ دیکھو جی ہمارے گھر کے اندر ہمارا یہ مال پڑا ہوا ہے، آپ یہاں پر آ جائیں، مال پسند کر لیں، پھر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ بس جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوتا، وہاں تو مال کچھ نہیں ہوتا تھا، جو اس کے پاس ہوتا تھا یہ اس کو لوٹ لیتے تھے اور اس کو مار پیٹ کے وہاں سے بھگا دیتے تھے۔ یہ ان کے اندر حرکتیں تھیں، لیکن ایک حرکت جو ان تمام پہ بھاری تھی وہ تھا لواطت کا عمل، یعنی کہ ہم جنس پرستی۔ ان کی جو رغبت تھی وہ عورتوں کی طرف نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک جائز ذریعہ انسان کو دیا ہے کہ وہ نکاح کر لے، تو یہ اس جائز ذریعے کو چھوڑ کر ناجائز ذریعے کی طرف دوڑتے تھے اور یہ لڑکوں کے ساتھ یہ گناہ کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے۔ تو یہ گناہ چونکہ تمام گناہوں سے بڑا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ گناہ تھا جو اس سے قبل روئے زمین پر کسی نے نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے اسی قوم لوط نے یہ عمل کیا، اور ان کا جو استاد تھا وہ خود شیطان تھا۔ شیطان نے سب سے پہلے اس کام پر کیسے لگایا کہ وہ ان کے باغ میں آتا تھا اور ان کے پھل توڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ وہ نوجوان خوبصورت لڑکے کی شکل میں آتا تھا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے پکڑو، تو پھر وہ گھات لگا کر بیٹھے رہتے تھے کہ کون آتا ہے، کون یہ ہمارے باغ کے اندر اسی کے نقصان کر کے جا رہا ہے۔ تو بس پکڑ لیا شیطان کو۔ انہیں کیا پتہ کہ شیطان ہے، تو انہوں نے کہا تو کوئی لڑکا ہے، پتہ نہیں کس کا لڑکا ہے۔ اب اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم مجھے مارو نہیں، تم میرے ساتھ ایسے ایسے کر لو۔ تو بس انہوں نے ایسے ایسے کر لیا، اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس کے بعد پھر ان کی اپنی عادت بن گئی۔ جس طریقے سے یہ جو نشے پر لگاتے ہیں تو پہلے پہلے کیا کہتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی ایک کش لگا کے تو دیکھو، وہ پھر ایک لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر اسے کہتے ہیں چلو، جب 2 4 دن 5 دن گزرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے اپنے اندر تڑپ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے میں کب جاؤں گا، اور پھر اس کے ساتھ پھر وہ منت بھی کرتا ہے یا تھوڑا سا دکھانا، ایک کش میں بھی لگا لوں۔ وہ پھر ایسا ایسا پہلے تو پرائے خرچے پہ، پھر وہ اپنا خرچہ، پھر اگر اپنے پاس نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کسی اور کے ناک کان بھی کاٹ لو لیکن نشہ ملے۔ تو شیطان نے اس نشے پر یوں لگایا کہ پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے بعد پھر اس کے شیطونڑے آ گئے، پھر وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد انسان نے کہا کہ بس اب ہم خود کافی ہیں، سبق ہمیں اچھا دے دیا ہے، اب تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے یہ گناہ شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور تم اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ان کو یہاں سے نکالو، دوسرا جو بہت ہی بدبودار جملہ تھا، جو بہت ہی ناپسندیدہ تھا، اللہ کے نبی کے بارے میں کہنے لگے اچھا تو بہت نیک پاک ہے، نبی کو کہنے لگے تو نیک ہے تو پھر ہماری بستی چھوڑ دے۔ یعنی کہ جو گندے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھے ہیں، اور جو اللہ کا سچا نبی ہے اگر وہ اچھی بات ان کو سمجھا رہا تھا تو یہ یوں کہتے تھے کہ اچھا تو بڑا پاکیزہ بنا پھرتا ہے، تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، تو ٹھیک ہے پھر چھوڑ دے، یہاں سے چلا جا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان جاہلوں سے کوئی پوچھے جو جہالت بھری بات کر رہے ہیں، کیا لوط علیہ السلام خود آئے؟ یہ تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں، تمہاری مرضی سے، تمہارے کہنے سے کیسے یہ علاقہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ان کی تو ذمہ داری ہے۔ بہرحال جب ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب یہ تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ پوری کی پوری بستی کو یوں اٹھا کر اوپر لے گئے، اور اوپر جا کر آسمانوں کے قریب پھر اس کو پٹخ دیا نیچے، اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، اور بارش ایسی تھی جس کے اندر ایک ایک پتھر پہ نشان لگا ہوتا تھا کہ یہ فلاں کے سر میں لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے، مصومۃ عند ربک، اللہ کی طرف سے وہ نشان زدہ تھے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف جو بچے تو وہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے، گھر والوں کے اندر بھی صرف آپ کی بیٹیاں تھیں، جو آپ کی بیوی تھی وہ بھی کافروں میں سے تھی، وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو گئی۔ جب وہ سب کے سب ختم ہو گئے
تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس اللہ کا نام باقی رہا اور اللہ ہی کا نام باقی رہنے والا ہے۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے گا، دنیا کے اندر بھی اسی نے ذلیل ہونا ہے اور آخرت کے اندر بھی اسی نے ذلیل ہونا ہے۔ کامیاب صرف اور صرف وہی ہوگا جو اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے نبی کی بات مانے گا۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جب انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، جبکہ تم دیکھتے ہو، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم دوڑتے ہو مردوں کی طرف، شہوتاً، شہوت رانی کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو جاہل قوم ہو۔ فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا جواب لوط علیہ السلام کی قوم کا، الا مگر یہ، کیا جواب تھا، ان قالوا، انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ تم نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک بنے پھرتے ہیں۔ یتطہرون یعنی کہ پاک ہیں نہیں ان کے گمان میں، ایسے پاک بنے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ فانجیناہ، پس ہم نے نجات عطا فرمائی لوط علیہ السلام کو، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین، کہ ہم نے مقدر کر دیا تھا اس کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس وہ بری بارش تھی ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اب فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا۔ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ بہتر ہیں جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں، اور یہ بابل میں رہتے تھے۔ جب اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی شام و فلسطین کی طرف، تو اس موقع پر آپ کے ساتھ اماں سارہ اور آپ کے ساتھ حضرت لوط تھے۔ اب اس سفر کے اندر ہی، دوران سفر، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور یہ ڈیوٹی لگائی کہ ابراہیم علیہ السلام شام و فلسطین میں رہیں گے اور آپ کی ڈیوٹی شرق اردن ہے۔ تو شرق اردن، وہاں پر بڑی بڑی بستیاں تھیں، جن میں بہت بڑی بستی صدوم تھی، جو کہ بہت زیادہ مشہور تھی، اور یہ جو کل آبادی تھی تقریباً 6 لاکھ سے اوپر، یہاں تک کہ 11 لاکھ بھی تعداد لکھی ہے، لیکن 11 لاکھ کو کم سے کم بھی لگاؤ تو 6 لاکھ لوگ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد آتے تھے بھتیجے کو ملنے کے لیے، تو لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، لوط علیہ السلام بھی ان کو تبلیغ فرماتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی جب کبھی تشریف لاتے تھے تو آپ بھی تبلیغ فرماتے تھے۔ یعنی ایک ہی قوم کو 2 نبی سمجھاتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے جس طریقے سے کسی علاقے کے اندر کوئی بزرگ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کوئی ولی آ جاتے ہیں، تو ان کے اعزاز میں ہم کیا کہتے ہیں، بھئی آج یہ درس قرآن دیں گے، آج یہ بیان فرمائیں گے۔ تو یہ اسی طریقے سے نبیوں کے ہاں بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑی شان والے نبی تھے، تو لوط علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب چچا جان تشریف لائیں گے تو بس پھر آپ نے خود بیان فرمانا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنی تبلیغ فرمائی؟ 30 سال۔ کتنا عرصہ جی؟ 30 سال۔ اور جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، یقین جانیے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے۔
30 سال تک ایک نبی اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ باز آ جاؤ گناہوں سے، باز آ جاؤ۔ 30 سال کے اندر کتنی امت بنی ہے، کتنے لاکھ مسلمان ہوئے؟ صرف آپ کی اپنی سگی بیٹیاں۔ آپ کی امت میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ کی امت میں بیوی بھی شامل نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں مشہور ترین بڑے درجے کے نبی ہیں، دونوں کی بیویاں وہ مشرکہ تھی، کافرہ تھی، ہے نا اللہ تعالیٰ کی شان۔ تو اب 30 سال کے عرصے کے اندر صرف بیٹیاں اسلام لائی ہیں، بیوی بھی نہیں مانتی اور کوئی مرد تیار نہیں ہوا، لیکن آپ نے پھر بھی ہمت تو نہیں آ رہی۔ تو لوط علیہ السلام کے اس طرز عمل سے، اس استقامت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، بہن کو 2-4 دفعہ کہتے ہیں نماز کا، 1 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ جی میں تو تھک گیا ہوں۔ اپنے گھر والوں کو، دوسروں کو ہم کیا تبلیغ کریں گے؟ اپنے گھر والوں کو 2-4 دفعہ کہہ کے پھر ہم تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بس اب یہ جانے اس کا کام جانے، اگر سے جانا ہے جہنم میں تو چلا جائے، ٹھیک ہے، میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے لوط علیہ السلام کی اس استقامت سے سبق حاصل کریں۔ لوط علیہ السلام کے وہ کچھ بھی نہیں لگتے تھے، لیکن اللہ کے نبی شفیق ہوتے ہیں۔ آپ کی چاہت یہ تھی کہ کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ جائے، کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ آپ نے مسلسل محنت فرمائی۔ انسان کا کام صرف محنت کرنا ہے، انجام جانے اور اللہ تعالیٰ خود جانے۔ آقا علیہ السلام نے کتنی محنت فرمائی، ابو جہل پر کتنی محنت فرمائی، ابو طالب پر کتنی محنت فرمائی، تو انجام کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے محبوب جہنمیوں کے متعلق آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، بس آپ کی ذمہ داری ہے فقط پیغام پہنچانا۔ تو لوط علیہ السلام نے حق ادا فرما دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کام میں لگے رہیں جب تک ہماری ہمت جواب نہ دی جائے، یعنی کہ جب تک ہم مر نہ جائیں، جب تک ہماری جان میں جان ہے تو لگے رہو۔ ہر بار ہمیں تو اجر مل رہا ہے نا، کوئی مانے نہ مانے، ہمیں ہر بار اجر مل رہا ہے، اور ہم جن کے پاس جاتے ہیں تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے اپنے گھر والے ہیں، ہمارے قرابت دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم تو ان سے باتیں کرتے ہیں او جی نماز پڑھ لو، او جی نماز پڑھ لو۔ وہ تو کافر لوگ تھے، اپنے بھی نہیں تھے، غیر بھی تھے۔ تو اس لیے ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہم مسلسل محنت کرتے رہیں۔ محنت کرنا اچھے کام کی یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور مایوسی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ بس تیری بات جب نہیں مانتا تو ہر روز اٹھاتا ہے اٹھ جاؤ نماز پڑھو، صبح اٹھا کے تھک گئے، اٹھتا تو ہے نہیں، بس تو چھوڑ دے۔ جس دن انسان ہمت ہار جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے جی بس اب اس کو نہیں اٹھانا، تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ بس میرا مشن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جب شیطان اپنا کام نہیں چھوڑتا تو ہم کیوں چھوڑیں؟ حالانکہ وہ تو باطل ہے، وہ تو غلط ہے، اور ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ، ہم حق پر ہیں۔ تو قوم لوط کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، ہر ایک سے بڑھ کر ایک تھی، لیکن یہ جو لواطت کا عمل تھا، ہم جنس پرستی، یہ سب سے بری بیماری تھی، سب سے ناپسندیدہ اور قبیح عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس پر ناراض ہوتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک حلال ذریعہ دیا ہے، یعنی یا تو ایسا ہوتا نا کہ پوری دنیا کے اندر جانوروں کے اندر صرف خنزیر ہوتا، اب انسان کا دل چاہتا ہے جی میں گوشت کھاؤں، اور ادھر سے اللہ کی طرف سے پابندی ہے کہ جی خنزیر حرام ہے، تو پھر انسان کہہ سکتا تھا کہ اے رب ذوالجلال جب ہے ہی خنزیر، تو نے بنایا صرف خنزیر کو ہے، اور ادھر کہتے ہیں خنزیر حرام ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم گوشت کھائیں، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ پھر تو کہہ سکتا تھا نا۔ جب اللہ نے اس کے متبادل اس کو بکرا دیا ہے، اللہ نے اس کو بھیڑ دی ہے، اللہ نے اس کو دمبے دیے ہیں، اس کو گائے دی ہے، اس کو بھینس دی ہے، اس کو ہرن دیا، یعنی حلال جانور کتنے زیادہ ہیں، اور پھر بھی انسان کہتے ہیں نہیں جی جو مزہ خنزیر میں ہے وہ بکری میں کہاں، جو مزہ کتے میں ہے وہ گائے میں کہاں، مجھے تو کتا بڑا مزہ کرتا ہے، نہیں مجھے خنزیر بڑا مزہ کرتا ہے۔ یعنی حلال کے ہوتے ہوئے پھر حرام کی طرف جانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک ذریعہ نہ ہو نا پھر تو بات بھی ہے۔ ایک مرتبہ نا
حضرت ثانی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے، تو علمی بات تو الگ ہے، بھی کوے کی اتنی قسمیں ہیں جی، فلانا کوا حلال ہے، فلانا حرام ہے۔ وہ ایک عام سا بندہ تھا، اس نے پوچھا جی کوے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ یہ کبوتر تیتر بٹیر سارے ختم ہو گئے؟ نہیں جی وہ تو ہیں۔ فرمایا کہ پہلے وہ تو ختم کرو، جب وہ سارے ختم ہو جائیں نا، صرف کوے ہی بچے، پھر آ کے ہمارے پاس آنا، پھر آ کے پوچھنا۔ تو بات یہ کہ جب حلال ذریعہ ہے تو پھر حرام کے پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ نماز روزے کا پتہ نہیں ہے، نماز میں کتنے فرض ہیں، غسل کا کیا سنت طریقہ ہے، غسل کے فرض کتنے ہیں، یہ نہیں پتہ، کوا حلال ہے کہ حرام ہے۔ ان چکر میں امت پڑی آج کل۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ نے حلال جانور دیے ہیں، پھر بھی کوئی جان بوجھ کر اگر خنزیر کھاتا ہے تو وہ بڑا مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر ایک صفت رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر خواہش رکھی ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس کو ایک حلال جائز ذریعہ دیا کہ تم نکاح کرو۔ اور نکاح سے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو پاک دامنی حاصل ہو، دوسرا یہ کہ انسانی نسل کا سلسلہ آگے چلے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہم جس پرستی کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو بھی غلط راستے سے استعمال کرتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے غلط ہے، کیونکہ جو مقصد کیا تھا پاک دامنی، تو اس کے اندر پاک دامنی نہ رہی۔ مقصد کیا تھا کہ نسل انسانی بڑھے، تو جہاں سے نسل بڑھتی نہیں ہے تو وہ راستہ غلط ہوا۔ جب اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ کہ تم اپنی کھیتیوں کی طرف ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں، یہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ اب کھیتی کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ جب انسان وہاں پر بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، تو پھر وہاں سے کچھ حاصل ہوتا ہے، فصل کھیتی اس کو ملتی ہے، وہاں سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو جہاں سے کھیتی ملتی ہے، جہاں سے انسانی نسل بڑھتی ہے، وہ راستہ حلال ہے، جہاں سے نسل نہیں بڑھتی وہ راستہ حرام ہے، وہ کھیتی نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال ذریعہ دیا، پھر بھی انسان جان بوجھ کر اگر حرام راستے کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کا غضب اترتا ہے، جیسا کہ قوم لوط پر۔ اور یہ بیماری قوم لوط میں تو تھی ہی، لیکن یہ امت تو تمام بیماریوں کا، تمام خرابیوں کا مجموعہ بن گئی ہے۔ قوم شعیب کے اندر جو بیماری تھی، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا، اس امت کے اندر عام ہو گئی۔ اب یہ ڈاکے، ابھی میں آپ کو عرض کر رہا تھا قوم لوط کا یہ شیوا تھا، تو کیا اب ڈاکے نہیں شروع ہو گئے؟ ہمارے ملک کے اندر کہاں پر نہیں پڑ رہے، ہر علاقے کے اندر ڈاکے شروع ہو گئے اور عام ہو گئے۔ بے حیائی کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے، تو کیا آج کل یہ فیشن نہیں بن گیا؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم بے حیائی کی باتیں کرتے ہو وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، جبکہ تم دیکھتے ہو۔ تم دیکھتے ہو، تبصرون سے اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ تم جان بوجھ کر یہ گناہ کا کام کرتے ہو، تم جانتے بھی کوئی غلط ہے، یعنی کہ تم دیکھتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ غلط ہے، پھر کیوں کرتے ہو۔ دوسرا تبصرون سے مراد یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو، یعنی کہ یہ کھلی محفل میں، عام محفل کے اندر ایک دوسرے کے سامنے یہ گناہ کر لیتے تھے کہ تم دیکھتے ہو گناہ ہو رہا ہے، تم دیکھتے ہو، تم وہاں پر بیٹھے ہوتے ہو، تم اس کا حصہ بن جاتے ہو۔ دو بندے گناہ کر رہے ہیں، چار گناہ کر رہے ہیں، باقی وہیں پر موجود ہوتے تھے۔ تو آج کل یہ امت کون سی ان سے پیچھے رہی اس کام کے اندر؟ بے حیائی کی تو حد کراس کر گئی۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ حقیقت یہ کہ جہاں پر اللہ نے انسان کو موقع دیا اس نے گناہ کیے، یعنی کہ زمین پر چل رہا ہے تو یہاں پر ناچ گانے، فسق و فجور سب کچھ ہے۔ اللہ نے اس کو موقع دیا کہ تو موت کے منہ میں جا رہا ہے، تو کشتی باہری سفر کر رہا ہے، موت کے منہ میں ہے نا، لیکن وہاں پر بھی میوزک چل رہا ہے، وہاں پر بھی ویڈیوز چل رہی ہیں، وہاں پر بھی ناچ گانے چل رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو موقع دیا ہوائی جہاز کے اوپر تو سفر کر، وہاں پر بھی اس نے وہی کچھ کیا، وہاں پر جہاز پر بیٹھو، وہاں پر وہی ناچ گانے، وہاں پر پھر ویڈیوز ہیں، سب کچھ۔ یعنی انسان کو اللہ نے جہاں جہاں موقع دیا، اس نے یہ نہیں کیا کہ میں وہاں جا کر عبادت کروں، اس کا ذکر کروں، اس کو یاد کروں، تاکہ وہ فضا ہر ایک جگہ جہاں پر میں اس کا پاک نام لوں میرے حق میں وہ گواہ بنے قیامت کے دن، بلکہ اس نے اپنے خلاف گواہ اکٹھے کر لی۔ جہاں جہاں اس نے گناہ کیے، زمین پر تو کیے ہی تھے، لیکن جہاں جہاں کرے گا تو قیامت کے دن وہ سب کے سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم بہت زیادہ ڈھیٹ بن چکے ہیں، یہ گناہ عام ہو چکے اس امت کے اندر، اور سچ تو یہ ہے کہ اس وقت اس گناہ کو بھی لوگ گناہ نہیں سمجھتے، یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے،
اور بہت سارے علاقے تو ایسے ہیں کہ کھلے عام جس طریقے سے میاں بیوی کا ایک رشتہ لازمی ہے تو وہاں پر یہ بھی لازمی ہے کہ وہ ایک دو لڑکے کو رکھے اپنے پاس. ہر ایک کا اپنا اپنے ایک ایک دو دو رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ ایک فیشن بن گئی ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کوئی تیرا یار نظر نہیں آ رہا آج کل، اگر تیرا یار نظر نہیں آ رہا، ایک دوسرے کے یاروں پر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ آج کل اس قسم کی ہوا چلی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں. بہترین امت ہو کے جب بدترین کام کرے گی تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو قوم لوط کے ساتھ کوئی نفرت تھی، کوئی ضد تھی، دشمنی تھی؟ ہرگز نہیں. سب اللہ کی مخلوق ہیں. جو انسان اللہ تعالیٰ کا غضب لینا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لے، جو اس کی رحمت لینا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے لے. یہ نہیں کہ وہ امت کو بری تھی اور یہ امت اچھی ہے. ہر امت کا جو بھی انسان برا ہوگا وہ برا ہوگا، جو اچھا ہوگا وہ اچھا ہوگا. اور چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ اس جرم کی جو سزا ہے وہ چونکہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تعزیر ہے. تعزیر جو ہوتی ہے وہ سزائے موت سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایک تو یہ نہ کہ اس کو کوڑے مارے، اس کو رجم کر دیں، سنسار کر دیں، یہ اس سے بڑی سزا ہے. ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو اس کو کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گرا دو، یا یہ کہ اس کو بہت اونچے پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو الٹا دھکا دے کے نیچے گراؤ. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سزا دی تھی یہی کہتا نا فجعلنا عالیہا سافلہا، اس جگہ کو اوپر لے جا کے وہاں سے نیچے پھینکا تھا. تو اس لیے اس بندے کو بھی اوپر لے جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے اب تو جبرائیل نے تو آنا نہیں پکڑنے کے لیے کہ ان کو اتنا اوپر لے کے جائیں، لیکن جتنا ہمارے بس میں آ کہ اس کو اوپر سے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے پھینکو، کہ اللہ کی چاہت یہی ہے ایسے مجرموں کے لیے. دوسرا یہ کہ پتھروں کی بارش تھی، جب دیوار اس کے اوپر گرے گی تو اس کے اوپر پتھر گریں گے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جس سے یہ گناہ سرزد ہوا، آپ نے زندہ اس کو جلا دیا. یہ نہیں کہ اس کو پہلے سے مار دو، سر قلم کر دو، فرمایا کہ نہیں، زندہ اس کو ایسے جلاؤ، جلا کے مارو. تو اس وقت جو باقی صحابہ تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ اے علی بالکل ٹھیک ہے مارنا چاہیے، لیکن آگ کے ساتھ عذاب نہ دو، کہ یہ جہنم کے اندر آگ کا عذاب یہ اللہ تعالیٰ نے دینا، یہ اس کی صفت ہے. یعنی مارنے پر صحابہ بھی متفق تھے. آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ جس کو صحابہ اتنا بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں اور ائمہ کرام اتنا بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ عام سی بات ہو گئی ہے. اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی جب چھوٹا کہہ کر انسان کرتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. اور جو گناہ ہو ہی بڑا پھر اس کو انسان اگر چھوٹا سمجھ کر کرے تو بتاؤ کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا کتنا قہر اور غضب اترے گا. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر ایک انسان اللہ کی طرف سے جو حدود، جو پابندیاں اس کے اوپر عائد ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سمجھنے کی کوشش کرے. جب اتنا بڑا اور اتنا برا انجام قوم لوط کا ہمارے سامنے ہے، اب یہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں، یہ جو واقعات ہم پہلی امتوں کے پڑھتے ہیں، کیا اس لیے کہ ہم بس لطف اندوز ہوں گے، صرف معلومات میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھنے کے لیے کہ کس گناہ پر اللہ نے کیا سزا دی، اللہ کتنا ناراض ہوا. امت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. جہاں پر اللہ کا عذاب آیا، شرق اردن میں بحر مردار، بحر میت آج بھی موجود ہے، جس کے اندر کوئی چیز جاندار زندہ نہیں رہ سکتی. یعنی آج بھی عذاب کے اثرات موجود ہیں. اور حدیث پاک میں کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آ جائے تو وہاں پر رکنا بھی نہیں ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر یہی قوم سمود کی جب بستیاں تھی، وہاں سے آقا علیہ السلام کا جب قافلہ گزرا تو آپ نے فرمایا کہ سواریوں کو تیز کر دو. یہاں عذاب اترا تھا، عذاب کی جگہ سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ. اور آج ماشاءاللہ امت مسلمہ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہاں بھی جا کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں. جنہیں ایسے ڈھیٹ بن چکے ہیں کہ اللہ کے عذاب کا ڈر ہی نہیں. اب قرآن کے اندر ہے، پکی بات ہے 24ویں پارے کے اندر کہ جہاں پر فرعون ہے وہاں پر صبح و شام اس پر آگ کا عذاب پیش کیا جا رہا ہے. قرآن کی بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ پھر وہاں لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے پاس جا کے کھڑے رہتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا پھر ایسی گندی جگہ پر جانے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ کا خوف ختم ہو گیا اصل تو. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی منشا کو سمجھیں. جس کام کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے ہم نہ صرف یہ کہ اس سے بچیں بلکہ بہت دور چلے جائیں. جس کام میں اس کی خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے، اس کی خوشی ہے،
ہم اس کام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.